اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے روبرو ہوں اس کا عنوان ہے آسمان نے ہم کو دے مارا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مسلمان دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. قدم قدم پر انہیں دشوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لمحہ لمحہ بے چین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پل پل ان کے خلاف سازش جا رہی ہے. کل تک جو قوم دنیا کے امن و امان کی پیام دیتی تھے اور فلاح و کامیابی کا راہ دکھاتے تھے وہ آج دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہو گئی ہے. کل تک جس دن کا فلاح و کامیابی کا جامل سمجھا جاتا تھا اور جو دن انسانیت کو تباہی کے دہان سے ہٹا کر اسے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کے لیے آیا تھا آج اسے وصف شانتی کے لیے خطرہ کہا جاتا ہے اور اس کے پیر وکاروں کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. کل تک جو قوم دنیا کے رہنما تھے آج مغلوب اور بیوہ سے. آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر جس کی وجہ سے اس قوم کو جو دین کا قائد اور رہبر تھے اور انسانیت کے لیے باعث نظر فلاح مجیب ہے اور اس پر طرح طرح کی بہتان تراشیاں کی جاتی ہے. آخر کون سا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا نصرت کا وعدہ سر بلندی کا حد کیا ہے اور وہ دین کے حقیقت میں ذلیل اور رسوا ہے. آئیے غور کرتے ہیں اس پھیل تصویر کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے. میرے بھائیوں تھوڑی دیر تک اپنی جہلوں کو تھکانے اور کوٹ پٹے کرنے کے سمندر میں اندازہ گوتا لگانے پر ہی وہ ثواب یہ قائق نمایاں ہوتا ہے اور ذہن میں اختیار اللہ تعالیٰ کے ارشاد پہ جا کے رکتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مزید اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہمارے اوپر نمایاں ہوتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. چنانچہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنی اس حالت کا ذمہ دار خود ہے کیونکہ مذکورہ دونوں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلندت فرمانے کا وعدہ کیا ہے کہ جو مومن ہے اعمال صالحہ کرتا ہے گویا کہ نصرت خداوندی کے لیے اعمال صالحہ ایمان سیکھتے ہیں. محترم حضرات ہم خود کو مومن اور مسلم جیسے سنہر القاب سے مقاب کرتے ہیں اور ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. آئیے غور کرتے ہیں کیا ہم حقیقت مسلمان ہیں؟ کیا مومن لقب ہم پر شادی آتا ہے؟ ایک مومن کا کام ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چھوچا رہا بے سر چیز پر قبول کرے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو دل سے مان لے اس پر عمل بھی کرے. لیکن ہم ایسے نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بعض قوانین کو مانتے ہیں اور بعض سے غفلت برتتے ہیں. اس قوانین کے لائق ایسے ہیں جن کو ہم نے بڑا طاق رکھ دیے ہیں ان پر عمل کرنا تو دور اس سے وقت حاصل کرنا بھی گوار نہ کیا. جب ہمارے یہ حال ہے خود کو نصرت خداوندی کا مستحق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محترم حضرات ایک مومن اپنی دین کو سیکھنے اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا پورا جو صرف کرتا ہے. ایک مومن اپنا آئیڈل و نمونہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کو بناتا ہے. وہ اپنا سارا جوڑ قرآن میں کوشش کرنے میں صرف کرتا ہے. وہ جب تک قانون مکمل طور پر عمل کو بناتا ہے کہ جس کی نشانی قرآن کرتا ہے وہ تمام انسانی کے لیے بھلائیاں کیا کوئی کا مقام بنا ہوتا ہے. آخر میں علامہ اقبال کو شیئر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ گوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان ہم کو نہیں مرا. السلام علیکم.